الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قانون قضاء بالحق کا مطالعہ کریں گے۔ قانون قضاء بالحق کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو قائم رکھتا ہے، حق کو ثبات دیتا ہے اور باطل کو فنا ملتی ہے، باطل کو ثبات اور دوام نہیں ملتا۔ پہلے ہم ان دونوں لفظوں کی لغوی معنوں کا جائزہ لیتے ہیں، پھر وہ قانون کس طرح متحرک ہوتا ہے، عمل میں آتا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ ابن فارس نے القضاء کے بنیادی معنی لکھے ہیں: کسی چیز کو محکوم اور مضبوط کرنا اور اسے اس کی جہت پر نافذ کرنا، یعنی جس طرف اسے جانا چاہیے اسے ادھر لے جانا۔ اس کی معنی کسی چیز کو بالکل واضح کر دینا بھی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے: اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ قرآن شریف میں ہے امرن مقضیہ، یہ سورہ مریم میں ہے، فیصلہ شدہ بات، طے شدہ معاملہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے وحی کے ذریعے اپنے اس حکم کو انسانوں تک پہنچا دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کریں۔ یہ قضا کی معنی سامنے آ گئی۔ اب حقن کی معنی دیکھتے ہیں۔ حقن کی معنی ہے کسی چیز کا اس طرح موجود، واقع اور ثابت ہو جانا کہ اس کے واقع ہونے یا ثابت ہونے سے انکار نہ کیا جا سکے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں صحت یعنی صحیح ہونا اور استحکام و ثبات دونوں شامل ہیں۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، یہ کائنات آسمان و زمین بالحق پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف میں فرمایا مجرمین کو عذاب کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے گا کہ الیس ھذا بالحق، کہو یہ مکافات عمل ایک ٹھوس حقیقت ہے یا نہیں۔ حق کوئی ذہنی، تصوراتی یا محض عقیدے کی چیز نہیں ہے، یہ عقائد و نظریات حیات کے تعمیری نتائج کا نام ہے جو ٹھوس شکل میں سامنے آ جائیں اور جو زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیتے جائیں۔ قرآن حکیم نے حق کے متعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ دین کے لیے کیا ہے؟ دین کے لیے کہا ہے کہ یہ دین حق ہے۔ قرآن حکیم کے لیے کہا ہے یہ قرآن حق ہے۔ تو یہ حق کے لیے اس طرح کے اصطلاحات، اس طرح کی رہنمائی تو بتائی گئی ہے، لیکن اس کی کوئی ایک تعریف کی صورت میں، ایک ڈیفینیشن کی صورت میں حق کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ لغات میں ہم اس کی معنی دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو ثبات ہو، جس چیز کو عرف عام حاصل ہو، جس چیز کو انسانی صداقتیں اور سچائیاں مانتی ہوں، جو ثابت شدہ ہو، اس کو حق کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں حقن کے مقابلے میں باطل آیا ہے۔ جس طرح حقن کے معنی ٹھوس تعمیری نتائج کے ہیں، اس طرح باطل ان کوششوں کا نام ہے جس کا نتیجہ وہ نہ نکلے جو ان سے مقصود ہو۔ یعنی حق کے مقابلے میں جو چیز ہوگی وہ باطل ہوگی۔ حق سے انصاف کا نتیجہ نکلے گا تو باطل سے انصاف کا نتیجہ نہ نکلے گا۔ جو حق کے مقابلے میں ہوگا وہ باطل ہوگا۔ ایسی چیز جس میں ثبات نہ ہو، یعنی وہ بظاہر نظر آئے لیکن جب تحقیق کی جائے
تو اس میں کوئی سی بات دکھائی نہ دے۔ قرآن حکیم میں ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل تباہ ہو گیا، باطل ہوتا ہی تباہ ہونے والا ہے۔ اب یہ قانون قرآن حکیم میں جو بیان ہوا ہے، اس کے ساتھ قرآن شریف میں انہی مقاصد کے سے ملتے جلتے اور قانون بھی ہیں۔ ایک قانون جو ہے وہ انتخاب طبعی کا ہے اور ایک قانون بقائے انفع کا ہے۔ انتخاب طبعی کا قانون یہ ہے کہ کائنات میں جو چیز باقی رہنے کی ہوتی ہے اس کو باقی رہنے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو باقی رہنے کے لائق ہے اس کو باقی رہنے دیا جائے، اور جو باقی رہنے کے لائق نہیں ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ انتخاب طبعی کائنات میں شروع سے جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم جب کائنات کے ارتقاء کو دیکھتے ہیں تو کائنات کے ارتقاء میں جو مختلف ادوار گزرے ہیں، ان ادوار میں مادہ، مادے سے حیوان، حیوان سے انسان، تو جو چیزیں انسان کے لیے ان مادی چیزوں میں، حیوانی چیزوں میں جو نفع بخش رہی ہیں، وہ باقی رکھنے کی جو چیزیں رہی ہیں ان کو باقی رکھا گیا ہے اور باقی ختم ہوتی گئی ہیں۔ ایک دور انسانوں پر برفانی دور گزرا ہے، اس دور کا خاتمہ آیا کیونکہ برفانی دور میں انسان کی زندگی ایک سلامتی والی زندگی نہیں گزر سکتی تھی، اس دور کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح جانوروں کی زندگی میں دیو ہیکل جانور جو ہے وہ پیدا ہوئے، لیکن وہ آہستہ آہستہ مٹ گئے کیونکہ وہ انسانی دنیا میں ان کی افادیت اور ان کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہتی تھی۔ تو وہ انتخاب طبعی کے قانون سے وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ مٹ دی گئی۔ اچھا، بقائے انفع کا قانون یہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے وہ باقی رہے گا، اور جو نفع بخش نہیں ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ اس قانون کی روح سے دنیا میں جو دوسروں کے لیے اصلح، فائدہ مند اور نفع بخش ہوتا ہے، قدرت کا انتخاب طبعی اس کو باقی رکھتا ہے، اور جو غیر فائدہ مند ہو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حیات و اشیاء کے ارتقاء بھی اس قانون کے تحت ہوتی آئی ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا بار بار ذکر کیا ہے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 17 میں اس قانون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پس اپنی اپنی گنجائش کے مطابق زمین کے نالے پانی سے بھر گئے اور بہہ نکلے، ساتھ ہی شور سے پانی کی روح گرنے لگی اور پانی کی سطح جھاگ سے بھر گئی۔ اب دیکھو کہ کس طرح پانی کی روح جھاگ کو بہا لے کے جا رہی ہے، اور دیکھو اس طرح کا جھاگ میل کچیل اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا کوئی چیز بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپاتے ہیں۔ حقن اور باطل کے معاملے کی مثال ایسی سمجھو جو اللہ بیان کر دیتا ہے۔ پس میل کچیل کا جھاگ جو کسی کام کا نہ تھا رائی گان گیا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَانًا، اور جس چیز میں انسان کے لیے نفع تھا وہ زمین میں رہ گئی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کی سمجھ بوجھ کی مثالیں بیان کر دیتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال۔ اب اس آیت میں جہاں قانون بقائے انفع کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس بیان سے مقصود حق اور باطل کی حقیقت واضح کرنی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق
والباطل۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی ایک مثال بیان کرتا ہے۔ اب یہ قانون قضا بالحق کس طرح کام کرتا ہے، قرآن شریف نے اس طرف کچھ توجہ دلائی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جس طرح تم مادیات میں دیکھتے ہو کہ فطرت چھانٹتی رہتی ہے، جو چیز نافع ہوتی ہے باقی رہتی ہے اور جو نافع نہیں ہوتی اسے محو کر دیتی ہے، ٹھیک ایسا ہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے۔ جو عمل حق ہوگا قائم اور ثابت رہے گا اور جو باطل ہوگا وہ مٹ جائے گا۔ جب کبھی حق اور باطل متقابل ہوں گے تو بقا حق کے لیے ہوگی، نہ کہ باطل کے لیے۔ قرآن حکیم اسے قضاء بالحق سے تعبیر کرتا ہے، یعنی فطرت کا فیصلہ، قدرت کا فیصلہ حق جو باطل کے لیے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ پھر جب وہ وقت آیا کہ حکم الہی صادر ہوا، اور اے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے کتنے ہی پیغمبر مبعوث فرمائے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات آپ کو بتائے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات آپ کو نہیں سنائے، یعنی قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہوا۔ اور کسی رسول کو یہ مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب وہ وقت آ گیا کہ حکم الہی صادر ہو تو خدا کا فیصلہ حق نافذ ہو گیا۔ قضی بالحق، خدا کا فیصلہ حق نافذ ہو گیا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت لوگوں کے لیے جو برسر باطل تھے تباہی ہوئی۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی تعبیر کے لیے حق اور باطل کا لفظ اختیار کر کے مجرد تعبیر ہی سے حقیقت کی نوعیت واضح کر دی ہے، کیونکہ حق اسی چیز کو کہتے ہیں جو ثابت و قائم ہو، اور باطل کے معنی ہی یہ ہیں کہ مٹ جانا، جو قائم ہو باقی نہ رہے۔ یعنی حق اور باطل کا معیار اس کا قائم ہونا اور اس کا قائم نہ رہنا، صرف یہ ہے۔ حق کو کوئی سینگ نہیں ہوتی، حق کو کوئی خاص قسم کی خوشبو نہیں ہوتی، حق کوئی خاص قسم کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اس کا تعلق جو ہے وہ معنویات سے ہے اور وہ معنویات میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ بس جب وہ کسی کے لیے کہتا ہے کہ یہ حق ہے تو یہ صرف دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ کے ساتھ اس کے جانچنے کا ایک معیار بھی پیش کرتا ہے۔ یہ بات حق ہے، یعنی نہ ٹلنے والی نہ مٹنے والی بات ہے۔ حق کے لیے کہتا ہے کہ یہ بات حق ہے، یعنی نہ ٹلنے والی اور نہ مٹنے والی بات ہے، اور باطل کے لیے کہتا ہے کہ یہ بات باطل ہے، یعنی نہ ٹکنے والی اور مٹ جانے والی بات ہے۔ بس جو بات اٹل ہوگی اس کا اٹل ہونا کسی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور جو بات مٹ جانے والی ہے اس کا مٹنا ہر آنکھ دیکھ لے گی۔ یہ حق اور باطل اپنے نتائج ظاہر کرتے ہیں اور وہ نتائج لوگوں کے لیے سامنے آتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے تاریخ کے حوالے سے ان کا ایک فلسفہ ہے، انہوں نے دین حنفیت کا ایک نقشہ پیش کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر وہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہوا بنی اسماعیل تک آیا۔ تو اس حوالے سے مولانا عبید اللہ سندھی نے حنفیت کی ارتقاء پر اپنے رائے کا ایک اظہار کیا ہے کہ قرآن شریف میں یہ جو آیت آئی ہے، الفاظ ہیں امراً مقضیہ، تو اس کا اشارہ زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کی طرف ہے۔
مولانا فرماتے ہیں کہ آل یعقوب کا معاملہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ جب تک اس کی اصلاح کے لیے ایک روح القدس کا مجسمہ کھڑا نہیں ہوتا وہ ملت اپنا وجود نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کو بچانے والی اولاد مانگی۔ وہ اولاد ہوئی یحییٰ علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام نے اپنی کوششوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ صاف کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ کام بن پڑا جس کی تکمیل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے انقلاب کو کامیاب بنا کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام جو قضاء بالحق کا جو قانون ہے اس کے تحت اب وہ جو ذریت ابراہیم تھی اور ذریت یعقوب تھی ان کے حوالے کام انسانیت کی بھلائی کا سپرد ہوا تھا، لیکن ایک مرحلے پر ذریت آل یعقوب جو ہے وہ یہ صلاحیت کھو بیٹھی اپنے استکبار سے، اور اپنے جو انہوں نے پیغمبروں کو قتل کر ڈالا اور آیات میں تحریفات کی اور آیات میں کتمان حق کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ اس لائق نہیں رہے کہ انسانی قافلے کو یہ آگے لے کر چل سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نے یہ چاہا کہ اس کی ٹرانسفارمنس جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل کی طرف ہو جائے، لیکن ایک پیریڈ وقفے کا جب تک حضرت اسماعیل کی وہ اولاد جو آخر میں آنی تھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو وہاں تک بات پہنچنے تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنایا گیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک گراؤنڈ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر کام کرنے کا موقع ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو آگے بڑھایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے متبعین کو بتایا کہ میرے بعد احمد آنے والے ہیں جو اس کام کو لے چلیں گے اور انسانی قافلے کو آگے لے چلیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت پائے تکمیل تک پہنچی۔ تو یہ بھی مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں یہ خدا کا قانون قضاء بالحق ہے کہ حق کے ذریعے جو ہے حق کا قائم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا بندوبست ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظم ہے۔ قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے الحق ہے، چنانچہ قرآن حکیم اللہ کی نسبت الحق کی صفت استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہستی سے بڑھ کر اور کون سی حقیقت ہے جو ثابت اور اٹل ہو سکتی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ سورہ یونس کی آیت 32 میں یہ آیا ہے، بس یہ اللہ ہی تمہارا پروردگار الحق ہے۔ اب یہ سورت یونس کی جو آیت 32 ہے اس میں آپ مطالعہ کریں پوری آیت کو، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل عرب کو متنبع کیا گیا ہے کہ جب تم ابراہیم دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق و مالک مانتے ہو، موت و حیات کا مالک بھی اسی کو مانتے ہو اور اسی کی تدبیر و امر کا یقین رکھتے ہو، تو پھر دوسروں کو اس کا شریک کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ بنیادی طور پر عرب، مکے کے عرب جو ہے وہ ان چیزوں کو تو مانتے تھے ابراہیمی دین کی بنیاد پر کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، موت و حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان میں شرک اس حد تک آ گیا تھا کہ وہ یہ کہنے لگے تھے کہ یہ دیوتا اور یہ سردار اور یہ کچھ طاقتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شریک ہیں، اور یہ ہماری باتیں ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ سے قائم کراتی ہیں اور ہماری باتیں ان تک پہنچاتی ہیں۔ تو قرآن حکیم نے ان کو متنبع کیا کہ بھائی جب تم یہ حقیقت، یہ حق مانتے ہو، یہ چیز حق کے طور پر تمہارے سامنے موجود ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور قضاء و امر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تم کو جو ہدایت قرآن حکیم کی ملی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو حق ماننا
اس کو ایک حتمی نتیجے کے طور پر، ایک آخری نقطے کے طور پر تم کیوں نہیں مانتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، جب تمہارا پروردگار حق ایک ہی اللہ ہے تو اس حق کو جاننے کے بعد ضلالت و گمراہی کی طرف جانے کا کیا جواز ہے؟ تمہاری یہ باتیں تمہارے مسلمات کے خلاف ہیں، کیونکہ حق جو ہے وہ مسلمات کا نام ہے۔ اب یہ تمہاری باتیں ان مسلمات کے خلاف ہیں، اس کے حق کے خلاف ہیں۔ اس طرح تم اپنے ہی منہ سے اپنے کو جھٹلاتے ہو، ایک طرف اللہ تعالیٰ کو کائنات کا پیدا کرنے والا بھی کہتے ہو اور دوسری طرف اس کا ابطال بھی کرتے ہو اس کے ساتھ شرک کر کے، یعنی خود اپنا ابطال کرتے ہو اپنے حق ہونے کا۔ اسی طرح قرآن شریف میں دوسری آیت میں بتایا گیا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پھر کیا ہی بلند درجہ ہے اللہ کا جو الملک یعنی فرما روا اور الحق یعنی ثابت ہے۔ قرآن حکیم وحی اور تنزیل کو بحق کہتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی ایک قائم و ثابت حقیقت ہے۔ جن قوتوں نے اسے مٹانا چاہا تھا وہ خود مٹ گئیں، حتیٰ کہ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں، لیکن وحی و تنزیل کی حقیقت ہمیشہ قائم رہی اور آج تک قائم ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ اے افراد نسل انسانی، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ چیز تمہارے لیے آ گئی ہے جو حق ہے۔ بس اب جب کسی نے سیدھی راہ اختیار کی تو یہ راست روی اس کی بھلائی کے لیے ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اس کے لیے ہے، اور میرا کام صرف راہ حق دکھانا ہے۔ میں تم پر نگہبان مقرر نہیں کیا گیا ہوں کہ تم کو پکڑ کر زبردستی راہ پر لگا دوں، اور اے پیغمبر جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے اس کے مطابق چلو اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور فیصلے کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اے پیغمبر ہماری طرف سے اس کا یعنی قرآن کا نازل ہونا حق ہے اور وہ حقی کے ساتھ نازل بھی ہوا ہے۔ اب یہ جعل حق و زہق الباطل، اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے؟ قرآن شریف نے اس کا کچھ اندیہ دیا ہے۔ اب ہم سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 69 سے 82 تک مطالعہ کریں تو پھر اس میں ہمیں جعل حق و زہق الباطل کس طرح ظہور میں آتا ہے وہ ہم پر کلیئر ہوتا ہے۔ وہ آیات قرآن شریف کی آخری مکی زندگی کی ہیں اور ان میں مدینے کی طرف ہجرت کی تیاری کا اندیہ ہے۔ آیت 79 میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تجھے ایک ایسے مقام میں پہنچا دے جو نہایت ہی محمود مقام ہو۔ اب قرآنیات کے جن ماہروں نے مقامان محمودہ میں مقام لفظ کو مصدر کی معنی میں لیا ہے، وہ بس کی معنی اٹھانے اور مقام کی معنی کھڑے ہونے اور اٹھنے کی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پروگرام کو، تمہارے دین کو اور تمہارے ذکر کو اٹھائے گا۔ اور جن لوگوں نے محمود کی معنی جو ہے، مقام کی معنی جو ہے وہ مصدر میں نہیں لی ہے، تو پھر مفسروں نے وہ مقام محمود کو جو ہے وہ قیامت میں، آخرت میں ایک مقام کا نام اور اس کی طرف نسبت کی ہے کہ وہ مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ لیکن جو قرآن شریف کا سیاق اور سباق ہے، جو واقعہ قرآن شریف بتا رہا ہے اور ہجرت کی تیاری کے حوالے سے آیات ہیں قرآن شریف کی، تو ان آیتوں کا سیاق سباق یہ بتاتا ہے کہ
تم جو کچھ کرنے والے ہو، یہ ہجرت کے نتیجے میں جو حق کا غلبہ ہوگا اور باطل بھاگے گا، اور تمہارا ذکر محمود جو ہے وہ پوری انسانیت میں، پوری کائنات میں اور رہتی دنیا تک جو ہے وہ تمہارا ذکر محمود جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ ہے مقصد مقام محمودہ کا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ کا۔ اس وجہ سے اس کے مفعول مطلق واقع ہونے میں کباہت نہیں ہوتی۔ اس طرح مذکور آیت کا مطلب ہوا، آج تو تمہاری مخالفت میں یہ کفار مکہ شور مچائے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں جو حق کا پیغام دیا گیا ہے اس پر ڈٹے رہو، اور یہ توقع رکھو کہ تمہارا رب تمہیں اس حال میں اٹھائے گا کہ ایک عظیم امت اور اقوام عالم کی زبانوں پر تمہارے لیے تحسین اور تعریف کا ترانہ ہوگا، اور اللہ کے ہاں بھی تمہاری مساعی محمود و مشکور ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہوا مطلب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کا۔ آیت نمبر 80 میں فرمایا ادخلنی مدخل صدق، مدینے میں عزت، رسوخ اور استحکام سے داخل ہوں گے۔ مدخل صدق جو ہے اس سے مراد ہے کہ عزت، رسوخ اور استحکام سے، اور اخرجنی مخرج صدق یعنی مکے سے جو تمہارا اخراج ہوگا وہ بھی عزت اور استحکام والا ہوگا۔ مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پروگرام پر اسلام کے غلبے سے ایک نئے دور کو جنم دے رہے تھے، جس میں انسانی صداقتوں اور اعلیٰ اصولوں اور حقی حکمرانی اور غلبے اور ابطال کا خاتمہ ہے۔ تو اس کو پھر کہا گیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اب سورہ بنی اسرائیل کے آیات کے اس سیاق سباق میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کا مفہوم ہمارے سامنے کلیئر ہو کر آتا ہے کہ اس کی شکل کیا ہوگی، کہ آپ ایک نئے دور کو جنم دینے والے ہیں، اسلام کا غلبہ آتا ہے، انسانی اعلیٰ صداقتیں جو پیغمبروں کا ورثہ ہیں وہ آپ تک پہنچی ہیں، اب آپ کے ذریعے یہ پوری انسانیت تک پہنچ رہی ہیں، پوری انسانیت تک ان کا جانا منتج ہو رہا ہے۔ پھر آیت 82 میں اس انقلاب اور تبدیلی کا محور اور محرک قرآن کی تعلیمات کو رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے وہ یقین کرنے والوں کے لیے زندگی کی بھلائیوں والی شفا اور رحمت ہے، اور جو نافرمان ہیں تو انہیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں بجز اس کے کہ انکار و شقاوت کی وجہ سے وہ زیادہ تباہ ہو۔ تو یہ حق کا ظہور جو ہے وہ اس طرح ہوگا نتائج کی صورت میں، نتیجے کی صورت میں، اور باطل کا بھاگنا اور باطل کا زوال نتائج کی صورت میں۔ اب یہ قضاء بالحق اور مادیات اور معنویت کا عالمگیر قانون ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس قانون سے تم کیوں کر انکار سکتے ہو، جبکہ زمین و آسمان کا تمام کارخانہ اس کی کار فرمائیوں پر قائم ہے۔ اگر فطرت کائنات اور برائی شانٹتی نہ رہتی اور بقا و قیام صرف اشائی اور خوبی کے لیے نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ تمام کارخانہ ہستی درم برم ہو جاتا۔ جب تم جسمانیات میں اس قانون فطرت کا مشاہدہ کر رہے ہو تو معنویات میں تمہیں کیوں انکار ہے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے تو یقین کرو یہ آسمان و زمین اور جو کوئی اس میں ہے سب درم برم ہو کر رہ جائے۔ اس میں ایک اور قدرت کا قانون اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہے تدریج و امہال کا قانون، یعنی درجہ بدرجہ مرحلہ وار جو ہے وہ یہ چیز اپنے نتیجے کو، اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔
مولانا ابوال کلام آزاد نے سورہ فاتح کی تفسیر ام الکتاب میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا قضا بالحق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر باطل عمل فوراً نابود ہو جائے اور ہر عمل حق کا ہر عمل فوراً فتح مند ہو جائے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رحمت کا مقتضا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ جس رحمت کا مقتضا یہ ہوا کہ مادیات میں تدریج و امہال کا قانون نافذ ہے، اسی رحمت کا مقتضا یہ ہوا کہ معنویات میں بھی تدریج و امہال کا قانون کام کر رہا ہے، اور عالم مادیات ہوں یا معنویات، کائنات ہستی کے ہر گوشے میں قانون فطرت ایک ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن ہی نہ تھا کہ دنیا میں کوئی انسانی جماعت اپنے بد عملیوں کے ساتھ مہلت حیات پا سکتی۔ اگر خدا ایک دم پکڑ کرے، ایک دم باطل کو ختم کر دے، تو پھر یہ جو تدریج اور مہلت ملی ہے انسانوں کو لوٹنے کی، انسانوں کو رجوع کرنے کی، ٹھیک ہے نا، پھر اس مہلت کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تدریج اور امہال سے، مہلت سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون عمل میں آتا ہے کہ ایک وقت، ایک مرحلہ انسانوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ انسان جو اس کے حق کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، ان کی کوششیں بارآور ہوں، ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں، اور جو باطل میں پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو موقع ملے حق کی طرف لوٹنے کا۔ اسی لیے حق اور باطل کا قانون عمل میں آنے کے لیے بھی تدریج اور امہال چاہتا ہے، مہلت چاہتا ہے۔ اس طرح انسان فائدے کے لیے جلد باز ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح اللہ انسان کو سزا دینے میں جلد باز ہوتا تو انسان کی لغزشوں، خطاؤں کا یہ حال ہے کہ کبھی کا فیصلہ ہو چکتا اور ان کا مقررہ وقت فوراً نمودار ہو جاتا۔ قرآن میں جہاں کہیں انتظار اور تربص پر زور دیا گیا ہے اور تو وہاں کہا گیا ہے کہ جلدی نہ کرو، انتظار کرو، ان قریب حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مثلاً فرمایا قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو اس سے بھی مقصود یہی حقیقت ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جس طرح مادیات میں ہر حالت بتدریج نشو و نما پاتی ہے اور ہر نتیجے کے ظہور کے لیے ایک خاص مقدار، ایک خاص مدت اور ایک خاص وقت مقرر کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح اعمال کے نتائج کے لیے بھی خاص مقدار اور خاص اوقات کے قوانین مقرر ہیں، جس کی روح سے ہر نتیجہ ایک خاص مدت کے بعد ظہور میں آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے تاجیل اور امہال کا قانون بتایا ہے، جس کا مطالعہ ہم الگ کلاس میں کریں گے۔ تو یہ چیزیں قضاء بالحق کے حوالے سے ہیں کہ حق جو ہے وہ اس کو ثبات ہوتا ہے، اس کو مسلمات ہوتی ہیں، اور وہ اپنے ثابت اور مسلم ہونے کی وجہ سے وہ غالب ہونے کے لیے ہے، کیونکہ وہ خدا کی مشیت ہوتا ہے۔ خدا خود حق ہے، خدا کی ہدایت حق ہے، خدا کا قرآن حق ہے، خدا کی وحی حق ہے، تو اللہ اس حق کا غلبہ لازمی طور پر جو ہے وہ چاہتا ہے۔ یہ قضاء بالحق کا قانون ہے۔ تو ہم جائزہ لیں کہ اگر کوئی جدوجہد، حق کی جدوجہد کر رہا ہے، حق کی جماعت ہے، وہ کام کر رہی ہے اور حق کی جدوجہد ہو رہی ہے، اور اس کو مسلسل جدوجہد کرتے ہوئے بھی حق کا غلبہ نہیں ہو رہا، تو اس وقت یقین کر لینا چاہیے کہ ان کے مسلمات میں، ان کے خدا کو ماننے کے طریقوں میں، ان کے وحی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں، اور ان کے حق کے مسلمات کے حوالے سے ان کے تصورات، ان کا عمل، ان کا نظریہ، ان کے طریقے اس کے مطابق نہیں ہیں، حق کے مطابق نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو حق کا غلبہ، اگر وہ خود کو حق کی جماعت کہتے ہیں اور حق کا گروہ کہتے ہیں، اور وہ نتائج نہیں دے پاتے، تو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ فالٹ کہاں ہے۔ وہ فالٹ جب تک دور نہیں ہوگا اس وقت تک باطل نہیں مٹے گا، حق کا غلبہ نہیں ہوگا۔ یہ چیز قرآن حکیم نے کھل کر بتائی ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح لگے رہو منے، سب جو ہے وہ لگے رہیں گے جو حق کی دعوائیں کرتے ہیں،
ہم اپنے ملک میں جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ 70 سال سے وہ جماعتیں کام کر رہے ہیں، پوری اسلامی دنیا کا یہ حال ہے، لیکن وہ بڑی جماعتیں ہونے کے باوجود، بڑی سرگرمی کے باوجود، بڑی لوگوں کی تحرک اور سرگرمی کے باوجود وہ نتائج نہیں دے پا رہے۔ تو اس کی معنی یہ ہے کہ ان کا اللہ کو ماننا، ان کا اللہ کی وحی پر عمل کرنا اور ان کا حق کے مسلمات پر ثابت ہونا، اس میں تغیر ہے، اس میں تبدل ہے، وہ اس میں پورے نہیں اتر رہے۔ میں صرف ایک مثال بتاتا ہوں۔ اس وقت باطل تحریک، دنیا میں سب سے بڑی باطل تحریک جو ہے، جس باطل کا غلبہ ہے، جس کو حق والے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ باطل ان سے مٹ نہیں پاتا، وہ سب سے بڑا باطل جو ہے وہ کیپٹلزم ہے، سرمایہ داریت ہے۔ سرمایہ داریت کے شکنجے نے پوری انسانیت کو غلام بنا رکھا ہے، پوری انسانیت کو استحصال میں رکھا ہے، پوری انسانیت کو تباہی اور بربادی میں رکھا ہے۔ یہ سب سے بڑا باطل ہے۔ اب اس کے مقابلے میں، سرمایہ داریت کے مقابلے میں حق جب سامنے آئے گا تو وہ حق جو ہے وہ ان نظریات، ان تصورات اور ان اصولوں کو چیلنج کرے گا، خدا کی تعلیم کی روشنی میں، وحی کی تعلیم کی روشنی میں، حق کے مسلمات کی روشنی میں باطل کا قلعہ کما کرے گا۔ جو باطل کے نظریات ہیں ان کے مقابلے میں نظریات لے آئے گا، ان کو توڑنے والے حق کے نظریات۔ تو یہ جماعتیں جب اس نظریے کو، کیپٹلزم کے، سرمایہ داریت کے نظریے کو توڑنے والے نظریات نہیں لے آتی، مصلحت کا شکار ہوتی ہیں، روایات کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ اصول انسانیت کو دے نہیں پاتے جس سے انسانیت کیپٹلزم، سرمایہ داریت کے باطل نظریے سے جان چھڑا سکے، وہ نظریات دے نہیں پاتے، تو حق کا غلبہ کیسے ہو؟ پہلے وہ حق میں خود کلیئر ہی نہیں ہو رہے۔ وہ قرآن کا اقتصادی تصور، قرآن کے اقتصادی نظریات، قرآن کے معاشی تصورات، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نظام ربوبیت، توحید ربوبیت، وہ انسانوں کو کلیئر بتاتے ہی نہیں ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو باطل نظریہ کیپٹلزم کا قلعہ کما ہو اور اس کا ابطال ہو اور اس کا بھاگنا ہو، اس کا ذاق الباطل ہو، تو وہ کس طرح ہو؟ اس صورت میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو باطل دنیا پر اپنے شکنجے جو ہے وہ قائم رکھے گا، اس کے شکنجے گڑے رہیں گے اور انسانیت اس کو بھگتتی رہے گی۔ تو اسی طرح باطل کو مٹانے کے لیے یہ خدا نے قانون دیا کہ باطل جس صورت میں تمہارے سامنے، جس شکل میں تمہارے سامنے شدت سے موجود ہے، اس شکل میں حق کے نظریات اور تصورات کلیئر کر کے اس شدت کے ساتھ سامنے پیش کرو۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ مکی زندگی میں یہی تو کیا تھا۔ بنیادی طور پر سرداری نظام، سرداروں کا جو باطل نظام تھا وہ لوگوں پر کسا ہوا تھا، لوگوں پر مسلط تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہیات کا، الوہیت کا، وحدانیت کا وہ تصور پیش کیا جو سرداروں کے اس غلبے کو توڑتا تھا، جس کی وجہ سے سردار مخالف ہو گئے۔ سرداروں کی مخالفت اس بنیاد پر تھی نہیں کہ تم اللہ کو کیوں مانتے ہو، وہ ابراہیمی دین پر تھے۔ اللہ کو، جیسے قرآن حکیم میں آپ پڑھیں، کئی آیات قرآن شریف کی بتاتی ہیں کہ آپ تم ان سے پوچھو تو مارنے اور جلانے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہے۔ کائنات کا تدبیر امر کس کے پاس ہے؟ بولیں گے اللہ ہے۔ کائنات کا نظم چلانے والا اللہ ہے، یہ مانیں گے۔ لیکن خرابی کیا تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید ربوبیت، توحید حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اور توحید الوہیت ان کو دے رہے تھے، اور ان چیزوں کو دینے سے ہی اس ابطال کا خاتمہ کیا، اس ابطال کا خاتمہ ہوا۔ اب شرک کی شکلیں،
شرک کی شکلیں، باطل کی شکلیں وہ تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ انسانی تاریخ کا جب ارتقا ہوتا ہے تو اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا شرک ہے الحاد۔ تو اب الحاد ایک باطل نظریہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حق کا نظریہ اسی انداز سے، اسی ثبات سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ربوبیت اور اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے لیے قرآن حکیم میں جو آیات آفاق اور آیات انفس بتائی ہیں، ان کے استدلال سے ہم الحاد کا خاتمہ کریں گے۔ اسی طرح اس دنیا دور کا سب سے بڑا شرک اور بڑا فتنہ کیپٹلزم ہے، سب سے بڑا ابطال کیپٹلزم ہے۔ اس کو قرآن کے اقتصادی تصورات کی، اس کو اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت سے، اس کے نظریات جو ہے قرآن کی فکر سے، قرآن کے تعلیم سے لے کر اس ابطال کا خاتمہ کریں گے تو حق کا غلبہ ہوگا، ورنہ حق کا غلبہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ جس طرح کی تحریکیں یہ چلتی ہیں کہ باطل ایک طرح کا ہے، جو حق کی دعوت دینے کا طریقہ ہے وہ دوسرے طریقے کا ہے۔ دنیا پر شکنجہ جو ہے وہ جبر کا ہے، استحصال کا ہے، سرمایہ داریت کا ہے، اور ہم لوگوں کو فرقوں میں، اور کون فرقہ جو ہے وہ سب سے برتر ہے، کون فرقہ جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کے اپنے جو ہے وہ طریقے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جس بھی پیشہ ور بتاتے ہیں ان کی روشنی میں وہ اپنے طریقوں پر چلے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حق کی دعوت دے رہے ہیں، حق کا غلبہ کر رہے ہیں، اور یہ انسانیت کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ کوئی حق کے غلبے کی یہ جدوجہد نہیں ہے، کوئی حق کی جدوجہد نہیں ہے۔ اگر حق کی جدوجہد ہوگی تو حق کے لیے قرآن حکیم نے طریقے بتائے ہیں کہ ان طریقوں سے ہے ابطال کا خاتمہ ہوگا، اور یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو کر رہے گا، زحق الباطل ہو کر رہے گا، لیکن شرط ہے کہ حق اسی اپنی شکل میں آ جائے۔